الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين على القتال مقاعد للقتال قال تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام شوال کا مہینہ جو رمضان المبارک کے بعد پہلا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں کئی ایک واقعات تاریخ کا حصہ بنے۔ اسی شوال کے مہینے میں طائف کا واقعہ ہوا، باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم اسی شوال کے مہینے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ اور دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ جو بڑا واقعہ اس شوال کے مہینے میں ہوا اسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک امتحان اور ایک آزمائش اور رہتی دنیا تک کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے معیار اور کسوٹی بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل ہونے والے شاگردوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور جب کہیں کلاس لگتی ہے، ایک مدرسے کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ شاگردوں کی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس تربیت کے زمانے میں کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن استاد کی طرف سے اگر اس کی تربیت کر دی جائے اور تنبیہ کر دی جائے
اور بعد میں وہ شاگرد کبھی بھی وہ غلطی نہ کریں، تو استاد کا تو کمال ہے ہی، لیکن شاگردوں کا بھی کمال اور ادب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ادھر ایک مسئلے پر 10 مرتبہ سمجھایا جاتا ہے، پھر وہی غلطی، پھر وہی چیز، پھر وہی اپنی غلطی کو دہرایا جاتا ہے، لیکن وہاں اگر کبھی دوران تربیت کوئی غلطی ہو اور اس پر کوئی تنبیہ ہو تو بعد میں وہ کام نہ ہونا، یہ ان شاگردوں کے کمال اور کامل ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہنوں میں بعض شخصیات کے متعلق یہ ایک بات ہوتی ہے اور ان کے متعلق ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ انسانی دائرے سے اور انسانی بشری تقاضے سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عوارضات ان کے ساتھ بھی رکھے ہیں، حوادثات ان کے ساتھ بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان میں اپنی استقامت دکھاتے ہیں۔ چنانچہ احد کے اندر بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ جب کفار مسلمانوں پر بدر کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ لیا، کیا کریں، مدینے میں رہ کے لڑیں یا باہر نکل کے؟ تو جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جو دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اور وہ جوش اور ولولہ، انہوں نے کہا کہ باہر نکل کے کیا ان کو یہاں تک آنے کا ہم انتظار کریں، مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ میں واقعے کو مختصر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر تقریباً 70 کے قریب صحابہ کو بٹھایا اور باقی جنگی پوزیشن اس ٹیلے سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب بنائی اور ٹیلے والوں سے فرمایا جب تک میں نہ کہوں تو نیچے نہیں آنا۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، اب کفار کو بھاگنا پڑا، پسپائی ہوئی اور وہ بھاگ گئے۔ مال غنیمت جو سامنے پڑا ہوا ہے اسے جمع کیا جا رہا ہے، تو وہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تو ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا تو جو ثواب ہمارے بھائی کما رہے ہیں ہم بھی وہ کمائیں، تو وہ نیچے آ گئے، بعض اوپر ہی رہے۔ اب جو جس کیٹیگری کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کی غلطی کی تعویل اس کی شان کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے پہ قیاس کر کے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بے لگام زبان ہو اور جو تجزیہ آتا ہو وہ منہ پر جناب دے دیا جائے اور فائر کر دیا جائے۔ ان لوگوں کی جو صفات قرآن کریم بیان کرتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر انگلی اٹھانا وہ استاد کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے۔ اب یہ اجتہادی خطا، اور یہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی صحابہ کی محبت میں کہہ رہا ہے، اٹھاؤ سورہ ال عمران، اور اللہ رب العزت نے جو انداز ان کا بیان کیا، خدا کی قسم اس سے انسان کے دل میں صحابہ کی محبت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ زیادتی کی ہے بعض لوگوں نے کہ جی وہ مال کے چکر میں آ گئے، دیکھو جی وہ آ گئے، وہ نیچے آ گئے۔ اچھا ذہن میں یہ ہوتا ہے
اعتراض کرنے والا تو صرف اعتراض کرتا ہے نا، اسے باقی چیزوں کا تو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جناب مال غنیمت کے چکر میں آ گئے۔ مجھے بتائیں اگر یہ جو نیچے آئے تھے مال غنیمت جمع کرنے، اگر یہ نیچے نہ آتے تو تب بھی مال غنیمت میں ان کو حصہ ملتا یا نہیں؟ جنگ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دشمن بھاگ گیا مال غنیمت پڑا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کا، جو آ گیا وہ اس کا، ایسی اندھی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے۔ جمع کرنا ہوتا ہے، جمع کر کے ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، پھر امیر اسے پوری جماعت میں تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم کار بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جمع کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، ایمانداری سے لا کر ایک جگہ پر جمع کروانے کا یہ ثواب الگ ہے، یہ آئے تھے اس ثواب کی نیت سے، یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے گا تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ وہ یہ بنیادی غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے جس پر جناب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر تنقید ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وہ مال غنیمت کے چکر میں آئے۔ مال غنیمت کے چکر میں نہیں، وہ اس مال غنیمت کو جمع کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس ثواب کو لینے کے چکر میں آئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صاف بات، اے نبی تیری نگاہ ان پر پڑی، اس کی برکت سے ان کے عمل کو اللہ نے اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام کریں گے اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اب دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، دیکھا ٹیلا خالی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے جناب حملہ کیا۔ اب اچانک ہلہ بولا گیا تو صحابہ کرام کو پسپائی ہوئی، کچھ پیچھے ہٹے، پاؤں اکھڑ گئے، اور یہ پاؤں کا اکھڑ جانا، کچھ دیر پیچھے ہٹ جانا، یہ بشری تقاضے کے خلاف نہیں ہے، عین یہ بشری تقاضا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم کیوں سوچتے اعتراض کرنے والا جو ایک مکھی سے بھی اتنا ڈرے، اور وہ صحابہ کے بارے میں ذہن یہ بنائے کہ جی وہ تیر آ رہا تھا وہ یوں کیوں ہو گئے، لگنے کیوں نہیں دیا، وہ جی تلوار آ رہی تھی انہوں نے یوں کیوں کیا۔ او بھائی بیوقوف، یہ کوئی شریعت تھوڑی کہتی ہے کہ تیر آ رہا اور ہلے بھی نہیں، دیکھو جی تو ڈرتے تھے یوں ہو گئے۔ دشمن نے ایک دم حملہ کیا، اگر یہ پیچھے ہو گئے، میں کہا کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں، ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو یہ کہے کہ عہد میں صحابہ بھاگ گئے، ان سے کہو تو پھر کیا ہوا، تو کہیں گے بھاگ گئے، تو کہا پھر کیا ہوا، تو کہیں گے پھر آ گئے تھے، تو کہا کہ الو کے پٹھے پہلی والی بات کیوں کرتا ہے، آخر والی بات کرنا، بدگمانی والی بات کیوں کرتا ہے، اور فتنے والی بات کیوں کرتا ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں، بھاگنے کے لیے نہیں، بھاگنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بھاگے، ایسا بھاگے، یہاں خدا نہ خواستہ کوئی سانپ آ کے گر جائے، لوگوں کا مجمع بناؤ، اب جناب حضرت سے بڑی محبت ہے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، ہلکا لگا ہوا ہے، اوپر سے اچانک سانپ آ گئے اور یوں گرا، اب کوئی بیوقوف ہے جو یہ کہے نہیں نہیں تو یوں بیٹھا رہتا، تو ہلا کیوں، آنے دیتا۔ اور بھائی اگر کوئی پیچھے ہو کے ذرا دور ہو کر اس سانپ کو جج کرتا ہے کہ میں نے اب اس کو پکڑنا کیسے ہے، پہلے میں اپنی تو حفاظت کروں، یہ اچانک ایک دم سانپ نے حملہ کیا ہے، پیچھے ہو کر اسے ججمنٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی طریقے سے اسے جو سر سے پکڑ کے موڑتا ہے، اور موڑ کر جو اس کے سر کو تن سے جدا کر کے پھینکتا ہے، کوئی بے وقوف اسے بھاگنا نہیں کہیں گے، عین دانش مندی کہا جائے گا، عین عقل مندی کہا جائے گا۔ بھاگنا کیا ہے، اگر یوں ہو، اب یہ حضرت بھاگے، جا کے چپل بھی چھوڑی، چپل چھوڑ کر بھاگتا ہوا گیا، اپنے گھر پہ پہنچا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، اپنے بیڈ پر تھر تھر کپ کپا رہا ہے، بیگم پوچھے خیر، جی وہ سانپ آ گیا، سانپ، اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ اب وقتی طور پر اگر دشمن نے حملہ کیا اور ایک دم جو اللہ بولا گیا، یہ تھوڑا پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹے، تاکہ دشمن پر دوبارہ کیسے حملہ کیا جائے، اور پھر جب حملہ آور ہوئے، اسی کو اقبال نے کہا کہ پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ بھاگنے کے لیے نہیں،
یہ بلکہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے پیچھے ہوئے. اب اس سے کوئی بھاگ نہ کہے. آج کے دور کے اندر اگر کوئی بیوقوف اب یہ کہے 2001 والی بات کو چھوڑ اسی کو دہرائے اور اب والی نہ کرے. دیکھا طالبان بھاگ گئے تھے. اب بڑے امیر المومنین بنتے تھے اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے نا, کہاں ہے وہ ملا عمر, وہ غاروں میں گھس گئے, بھاگ گئے. او بھائی جب وہ آئے نا B52 سے ساری مجاہد گیری نکل گئی, سارے ادھر ادھر ہو گئے. اس وقت تک تو تم بولتے تھے, چلو ایمان والے تو جانتے تھے یہ پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہے, یہ پکڑنے کے لیے, یہ جال ہے, چال ہے. اب یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے؟ نہیں سمجھ آئی. اب جو رزلٹ اور نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ بھاگنے کے لیے پیچھے نہیں آئے تھے, بھگانے کے لیے پیچھے ہوئے تھے. نہیں سمجھ آئی. اب 2020 کے امریکہ کے گھٹنے ٹیک جانے کے بعد بھی کوئی وہی والے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہو, بھاگ گئے تھے, اس کو کہو لو اب بھی تیرے منہ پہ وہی بات ہے. ابے جل ککڑے, اب بھی تو وہی ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی ان کا پیچھے ہٹنا بھاگنے کے لیے نہیں تھا, پیچھے ہونا یہ عین حکمت تھی, یہ عین چال تھی, یہ دشمن کے لیے بچھایا ہوا جال تھا. یہی تو عہد میں ہوا ہے. وہ پیچھے ہوئے اور پھر خدا کی قسم ایسا دشمن کو بھگایا, ایسا دشمن کو بھگایا کہ کہاں تک بھگاتے ہوئے چلے گئے, وہ اپنے مکہ کا راستہ آنا بھول گئے. یہ جو بھگانا تھا, یہ جو پیچھے ہٹنا تھا, پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں تھا, مکے والوں کو بھگانے کے لیے تھا اور مکے والوں کو شکست دینے کے لیے تھا. تم شروع کو دیکھتے ہو, اینڈ نہیں دیکھتے, نتیجہ دیکھو. اس بھاگنے کے اندر بھی اللہ نے صحابہ کی فتح رکھی ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہوا, آخر میں رزلٹ کیا ہوا؟ دشمن بھاگا یا نہیں بھاگا؟ بولو. اچھا ایسا کوئی بات کرے نا تو اس کو اشاروں میں یہ کہہ دو کہ یار یہ جو گئے تھوڑی دیر پیچھے ہو گئے, اچانک دشمن نے حملہ کیا, کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں, کسی کے ہاتھ میں کیا نہیں, پیچھے آدمی یہ واپس آ گئے, چلو یہ تو بھاگنا ہو گیا. لیکن سوال ایک یہ ہے کہ اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ کہ کوئی لیڈر بھی ہو, رہنما بھی ہو, مقتدا بھی ہو, پیشوا بھی ہو اور دشمن اس پر حملہ آور ہونے والے اس کو خطرہ محسوس ہو اور وہ بھاگ جائے اور بھاگ کے کسی غار میں گھس جائے اور سالہ سال تک وہاں ہو اور پیچھے اس کے ماننے والے تلوار لے کے بھائی آؤ نا یار مقابلہ کرنا ہے, ہمیں آگے کر کے خود بھاگ گئے, آ جاؤ, اور وہ آ ہی نہ رہا ہو, وہ نکل ہی نہ رہا ہو, وہ کہ نہیں ابھی نہیں آنا, میں نے ابھی نہیں آنا. اگر کوئی یوں صورت ہو تو اس سے سوال کر اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئی. یہ تو جو گئے تھے عہد میں پیچھے ہو کے پھر آ گئے, اور جو آئے ہی نہ, نکلے ہی نہ, بلانے پہ بھی نہ, تو اس سے پوچھ اس کو بھاگنا کہتے ہیں یا نہیں؟ پتہ ہے کیا کرے گا؟ نہیں اس کو بھاگنا تو نہیں کہتے, اس کو تو اصل میں یہ آپ سمجھ نہیں, اس کے اصل کے بچے, تو مجھے اصل اور نقل نہیں سمجھا. یہ تو میں 2 سال کے بچے سے بھی پوچھوں تو کہے گا. تو سوال تم مثال یوں بنا کر اس کے سامنے پیش کرو کہ بھاگنا اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو آج ان پر اعتراض جن کے بارے میں پھر رب نے قرآن کریم نازل فرمایا, ہائے ہائے یہ پیچھے ہوئے, شکست ہوئی وقتی, 70 شہید ہوئے, 70 زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے,
یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شکست کے اندر کیا حکمتیں رکھی تھیں، کیا فائدے رکھے تھے، رب العزت بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں محبوب ایک تو اس شکست جو وقتی شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت دینی تھی کہ جناب دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ ہمیں شہادت دے، ہمیں شہادت دے، میں نے ان کو اس مقام پہ پہنچانا تھا۔ اور دوسرا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، میں مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو مٹانا چاہتا تھا، مومنوں کی صفائی کرنا چاہتا تھا کہ گناہوں سے صاف ہو جائے، اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ اللہ نے کہا احد کی وقتی شکست اس لیے ہوئی کہ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ مٹتے ہوئے تو بظاہر مسلمان نظر آئے، 70 کٹتے ہوئے نظر آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں شکست دی ہے، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مومن کو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، غم پہنچے، مومن کو زخم آئے، اس کے گناہ دھلتے ہیں، لیکن احد میں صحابہ کٹے، آپ کہتے ہیں میں نے شکست اس لیے دی کہ میں کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے چل کے پھر اس بات کو یوں سمجھایا کہ دیکھو بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، اب وہ دوسری مرتبہ احد میں آئے، اب احد میں بھی شکست کھا کے جاتے تو پھر یہ کان پکڑ کے کہتے نہ بابا ہمارے باپ کی توبہ، آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا، بڑا مارتے ہیں، بڑا پیٹتے ہیں، گھر جا کے توبہ کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن احد کی وقتی پسپائی پہ اب یہ فتح لے کے جب وقتی گئے ہیں، ان کے حوصلے بڑے ہوئے کافروں کے، اچھا اس کا مطلب ہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، بڑی تعداد میں تیاری کرو، بڑی تعداد میں آؤ، زیادہ لشکر لے کے جاؤ۔ تو رب کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ بعد کی جنگوں میں یہ کافر جب بڑی تعداد میں آئے تو کٹے بھی بڑی تعداد میں، جب یہ بڑی تعداد میں حوصلہ لے کر آئے تو یہ پٹے بھی بڑی تعداد میں، ذبح بھی بڑی تعداد میں ہوئے، اور کسی جنگ میں 10,000 کافر مارے گئے، اور وہ روم کی فتح میں 1,30,000 کافر کو خالد ابن ولید اپنی تیز تلوار کے دھارے پہ رکھ کر پورے دریا کو خون سے رنگین کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے ذہنوں میں وہی تھا، نہیں ایک ٹرائی اور، کیونکہ انہیں شکست دی جا سکتی ہے، ان مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ احد کی مثال سامنے تھی۔ جب بھی یہ حوصلہ لے کر آئے محمدی شیر جو نعرہ لگاتے ہوئے آتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، وہ جیسے بفرے ہوئے شیروں کی طرح ان کے اوپر جھپٹے ہیں کہ کفار کو دن میں تارے دکھائے، انہیں چھٹی کا دودھ یاد کرایا۔ رب نے کہا میں نے احد میں شکست اس لیے دی ہے کہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ افغانستان کے طالبان پیچھے ہوئے، وہ اتنے اوپر سے بمباری کر رہا ہے، اب یہ نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شادو بچی اب کتر آگا وہ نہیں آتا، تو یہ پیچھے ہوئے۔ اب ان بیچاروں کے پاس کلاشن ہے، 2 میلر زیادہ سے زیادہ زڑکئی یہی ہے، اور نسوار اور کاوے۔ اب کیا کرتے؟ پیچھے ہو گئے، وہ انہوں نے دیکھا بابا زمین خالی ہے، اب نیچے آنا۔ جب وہ نیچے آئے تو پھر ان کے جو فرائی کیا، پھر جو ایک ایک محاصرہ کر کے اور ایک ایک محاذ پر کئی امریکی کٹے، اور صرف کٹے نہیں پٹے، اور صرف پٹے نہیں جھکے، تو کون بے وقوف اس پیچھے ہٹنے کو بھاگنا کہے گا؟ کون بے وقوف اس پیچھے ہٹنے کو شکست کہے گا؟ یہ پیچھے ہٹنا شکست دینے کے لیے تھا، شکست کھانے کے لیے نہیں۔ بہرحال وقتی عزیمت تو ہوئی نا، یہ اجتہادی خطا تو ہوئی نا، منع کرنے کے باوجود آ گئے، سمجھے کہ جنگ تک کا تھا، جنگ خطا ہو گئی، اور یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مجتہد اجتہاد کرے، ایک سے غلطی ہو اسے بھی 1 اجر ملتا ہے، اور جو صحیح ہو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کبھی نبی ان سے ناراض ہو کے بیٹھے کہ جاؤ بھائی بات نہیں کرو میرے سے، جن کے ساتھ معاملہ ہے وہ کچھ نہیں کہتے، تیرے پیٹ میں کیوں صحابہ کے بارے میں مروڑ اٹھتے ہیں؟ بس کہیں وہ معمولی سی کوئی چیز نظر آئے ہو نہ، لیکن اس کو نظر آئے فوراً تنقید صحابہ پر۔ مکھی کے بچوں، یہ مکھی جو ہے نا پورے جسم کے صاف جسم کو چھوڑ کر بیٹھتی دانے پر ہی ہے، اسے دانہ ہی نظر آتا ہے، ان کی پاک ساری سیرت کو چھوڑ کر مشاجرات ہی اس کو نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب یہ سب کچھ ہوا، اب ذرا انداز قرآن کریم کا دیکھو۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو۔ اچھا یہ جو پسپا ہونے والے ہیں ان میں تھے بھی غیر مشہور صحابہ جو ابھی نئے نئے ہوئے ہیں، ابھی تھے بھی تربیت کے زمانے میں، باقی تو آپ علیہ وسلم کے قریب۔ اور پھر یہ پسپائی اور یہ حوصلہ جو ٹوٹ گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی نے افواہ اڑا لی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو مورال تو ویسے ہی گر گیا، ہمتیں تو ویسے ہی ٹوٹ گئی۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز لگائی سنو خوشخبری، اللہ کے نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، ایک نئی روح سب میں پھونک دی گئی، اور سارے محمدی شہر اپنے نبی کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر دشمن کو جو بھگایا، 8-9 میل تک بھگاتے ہوئے لے کے گئے، اور پھر انہیں وہ شکست دی جو آج تک کفار کے لیے شکست ہی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا محبوب وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ بھی ان کے لیے استغفار، اللہ سفارش کر رہا ہے، اللہ سفارش کر رہا ہے، معاف کر دیا میں نے۔ اور 2 مرتبہ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب جس کا معاملہ تھا اسی نے معاف کر دیا تو پھر اچھا یہ چونکہ اب مجھے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ جو یہ کہے جی وہ بھاگ گئے تھے، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے جنگ پہ پیچھے ہٹنے یا بھاگنے یا جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے کی کوئی وعید ذکر کی ہے؟ بھائی جب ایک چیز کی ابھی تک وعید ہی نہیں آئی، جیسے اگر جب تک شراب حلال تھی اس کے بارے میں کوئی وعید ہی نہیں آئی، جن لوگوں نے پی کوئی ان پر انگلی اٹھائے گا؟ جب معاملہ ہی دوسرا ہے، اللہ کی طرف سے جائز ہے، لیکن جب حرام ہو گئی اب کسی نے پی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، یہ اصل میں حضرت عمر بول رہے تھے، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تو اس پر یہ آیت آئی۔ تو حضرت نے اسے جواب دیا اس کے بعد کبھی اونچا بولے؟ نہیں سمجھ آئی۔ اس آیت کے بعد کبھی بولے؟ ابھی تک کوئی حکم ہی نہیں ہے، اونچا بولنے نہ بولنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد بولے، اس کے بعد تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی کو بھی پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا بول رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر ہوا تو وہ کوئی قباحت نہیں، اس کے بعد ہوا تو بتاؤ۔ پھر وقتی طور پر پاؤں کا اکھڑنا، ہزیمت کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جنگ چھوڑ کر بالکل بھاگ جانا اور پھر آنا ہی نہ، یہ ایک الگ بات ہے بابو۔ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، اے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔
پھر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کبھی مرید ہے مثال کے طور پہ، پیر صاحب کو دل اگر وقتی طور پر دکھا دیا، کوئی صدمہ پہنچا دیا، اب وہ بیچارہ سامنے آنے سے ہچکچاتا ہے، لیکن چلو سامنے آ گیا اور کہا حضرت بس غلطی ہو گئی، حضرت نے کہا جاؤ بیٹا معاف کر دیا، لیکن وہ پہلی والی کلوزنگ، پہلے والی تکلف، پہلے والا وہ تکلف والا انداز وہ ابھی نہیں رہتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ دوستی بھی اگر کسی سے کافی دنوں بعد ہو، بڑے عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی، پھر کسی نے گلے میں لایا اور دوستی ہو گئی ہے، اب جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے بھی پہلے آہستہ آہستہ پہلا دوسرا تیسرا گیئر لگائیں گے نا، ایک دم تھوڑی فری ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو تو تجربہ زیادہ ہے، میری بات کو سمجھنا، میں صحابہ کی یہ عظمت سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اتنے لاڈلے اللہ کے، ان کے دل میں آنے والا بوجھ وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا، ان کے دل میں آنے والا ملال وہ بھی اللہ رب العزت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب جناب پیر صاحب نے کہا جاؤ بیٹا معاف کر دیا، لیکن وہ ہچکچاہٹ وہ چیز تو ہے نا، وہ تکلف تو نہیں ہے نا، لیکن اگر معاف کر دینے کے بعد پیر صاحب یہ کہہ دیں چلو بیٹا معاف کر دیا، اچھا ادھر آؤ بیٹھو ذرا، یار وہ ایک مشورہ پوچھنا تھا، کام کرنا تھا، ایک مشورہ لینا تھا تم سے، اچھا یہ بتاؤ بھی ہم نے خانقاہ بنانی ہے اور یہ وہ، تو وہ جو اندر ملال اور وہ جو بوجھ ہے، وہ جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ ذرا سا وہ کہے گا نا بابا ذرا دوستی ہو گئی ٹائٹ، وہ چونکہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں آنے والا یہ بوجھ میں نے ختم کرنا ہے، صرف معاف کر دینا اور اس کے بعد کچھ بات نہ کرنا پھر بھی دل میں بوجھ ہوتا ہے، لیکن معاف کر دینے کے بعد بٹھا دیا بیٹا بیٹھو ایک مشورہ یہ کرنا ہے یہ وہ۔ اب اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں دیکھیں کیا کہا، فرمایا محبوب ایک تو اللہ نے انہیں معاف کیا، ایک آپ ان کے لیے استغفار کریں، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اور نبی اپنے صحابہ سے مشورہ بھی لیں، ان سے مشورہ بھی کریں، بٹھائیں تاکہ ان کے دل کا وہ بوجھ ختم ہو، آپ ان کے ساتھ گھل مل جائیں، ان کے دل میں ملال بھی نہ رہے، ایک بوجھ بھی نہ رہے، ان کے دل کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ بھی نہ رہے، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، کیا لوگ تھے، کیا جماعت تھے، اور جس پہ تو انگلی اٹھاتا ہے یہ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ امام الانبیاء کو ان سے مشورہ لینے کا رب حکم دے رہا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو آدمی تھوڑی پکڑ کے کسی اہم معاملات میں مشورے لے، صاحب رائے سے مشورہ لیا جاتا ہے، کسی میں کوئی عقل ہو تو اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور بات اور معاملہ جتنا اہم ہو تو اتنا ہی زیادہ عقل مندوں کو بٹھا کر مشورہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو دین کی بات تھی، پورے اسلام کی بنیاد رکھنی تھی، پورے اسلام کو دنیا میں پہنچانا تھا، اس معاملے میں نبی کے لیے مشورہ جن لوگوں سے لینے کا حکم ہوا وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام ہیں۔ اچھا پھر سنو، بات نکلی تو بات کر دوں، اللہ نے کہا نبی صحابہ سے مشورہ کرو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے نبی کو مشورہ لینے کا کہا جا رہا ہے، اتنے صاحب ذی رائے ہیں، اتنا عقل مند ہیں، اتنی سمجھ بوجھ ہے، اتنا صاحب الرائے ہیں کہ اللہ کہہ رہے محبوب آپ ان سے مشورہ کریں، یہ مشورے کے قابل لوگ ہیں، اور یہ مشورہ دیں گے تو امانت کے ساتھ۔ اچھا مشورہ لینے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اور پھر جس سے مشورہ لیا جائے اس کے بارے میں بھی یہ ہے وہ امانت داری سے مشورہ دے، نیک نیتی سے مشورہ دے، اپنا مفاد اس میں ذرا بھی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے دیکھی تھی نا ان میں، تبھی تو اللہ نے کہا کہ ان سے مشورہ لے۔ میں کہوں کہ اس سے مشورہ لو تو ہو سکتا ہے وہ بندہ مشورہ دے کوئی گڑبڑ کرے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا دل کے حالات اس کے، لیکن صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم وہ دے رہا ہے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے اور مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے یا نہیں؟
آپ ان سے مشورہ لیں، صاحب الرائے ہیں، ایماندار ہیں، ذاتی مفاد نہیں رکھیں گے، اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھیں گے، جو بات ہے اسی کو رکھیں گے، اسلام کے مفاد کو۔ آج یہ مشورے والی جماعت، اور جب نبی دنیا سے گئے اسی مشورے والی جماعت نے تو، اسی شورا نے تو متفقہ طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا ہے نا بابو۔ تو پھر ذرا سن لے، صدیق کو خلیفہ ان لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور ان لوگوں کی مشاورت سے جو مشورہ دینے میں نیک تھے، ایماندار تھے، نیک نیتی پر مبنی ان کے مشورے تھے، ان کی رائے بالکل صحیح ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اپنے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے، جبھی رب نے ان کو، نبی کو مشورہ ان سے لو۔ آج یہی جماعت جب صدیق کی خلافت پہ مشورہ دے رہی ہے اور صدیق کو خلیفہ اول نامزد کر رہی ہے، تو مجھے بتائیں اس جماعت کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے؟ جو شورا رب نے بنائی نبی کے زمانے میں، ان سے مشورہ لیں، یہ آپ کی مجلس شورا ہے، اسی مجلس شورا نے صدیق کے لیے مشورہ کر کے نامزد کیا، تو مجھے بتائیں پھر دلی طور پر ماننا چاہیے یا نہیں؟ دل سے اسے قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ احد کا میں نے مختصر پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسئلہ بہت حساس ہے، انہیں قرآن کریم کے آئینے میں پرکھنا، انہیں کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں نہ پرکھنا۔ تاریخ قرآن کے مطابق آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ردی کی ٹوکری میں جائے۔ صحابہ کو ہم نے قرآن کے آئینے سے دیکھنا ہے، قرآن کے تناظر میں پرکھنا ہے۔ ایک لوہا لے کر 3 ڈبے اٹھا کر سونار کی دکان پہ جائیں اور کہیں جناب اس کو ذرا اپنے ترازو میں تول دو، وہ کہے گا دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، ابے یہاں سونا تلتا ہے، یہ 3 ڈبے تولنے کا پیمانہ شیرشاہ میں ملے گا، کباڑی مارکیٹ میں ملے گا، وہاں جا، یہ اس کا ترازو کوئی اور ہے۔ پتہ چلا آپ کی بیگم نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، ذرا سونا تو تلوا کے لے آؤ، پتہ تو چلے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ آپ سونا اٹھا کر جناب شیرشاہ میں پہنچے اور کباڑی والے کباڑی مارکیٹ میں کباڑی کی دکان پہ گئے، کہا یہ بیگم نے کہا تھا سونا تولنا ہے، ذرا تول دو۔ وہ کہے گا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ابے یہاں 3 ڈبے تلتے، اس پیمانے کے اوپر جو ہے وہ لوہے تلتے ہیں، یہ جو سونا تولنا ہے اس کا پیمانہ سونار کے پاس ہے، اس کے تولنے کا پیمانہ کچھ اور، اس کے تولنے کا پیمانہ کچھ اور۔ وہ ارطغرل کو تو نے پڑھنا ہے، سلمان شاہ کو پڑھنا ہے، سلمان اور عثمان کو پڑھنا ہے، تو تاریخ کے ترازو میں پرکھ، لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی کو پرکھنا ہے تو قرآن کے ترازو میں پرکھے گا۔ تو صحابہ کرام کو جا کر ترازو کوئی اور لگائے گا تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا۔ اس لیے یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی محبت دل کی گہرائیوں کے ساتھ نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔